اس کے اندر، اس دعا کے اندر پہلی چیز تو علم نافع یعنی فائدہ پہنچانے والا علم مانگا گیا، اور ہم بھی اللہ سے یہی کہیں، یہی مانگیں۔ اور دوسری چیز اس کے اندر مانگی گئی ہے وَرِزْقًا طَيِّبًا، اے اللہ میں تجھ سے حلال رزق کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے حلال رزق مانگتا ہوں، میں تجھ سے حلال روزی مانگتا ہوں۔ اس دعا کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے جن چیزوں کو مانگا کرتے تھے وہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے نبی مانگتے تھے علم، تو علم سب کو ملتا ہے، لیکن علم نافع ہونا چاہیے، فائدہ پہنچانے والا علم ہونا چاہیے، ورنہ علم تو سب حاصل کرتے ہیں مگر علم وہ ہو کہ جس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی اس دعا کے اندر مانگتے تھے وَرِزْقًا طَيِّبًا، پاکیزہ روزی، پاک روزی، حلال کمائی۔ مال تو سب کو ملتا ہے، روزی سب کو ملتی ہے، روزی سبھی کماتے ہیں، سبھی کھاتے ہیں، حلال بھی کھاتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم حلال روزی کھائیں۔ تو اس دعا کے اندر جو تین چیزیں مانگی گئی ہیں وہ تینوں چیزیں ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، ہمیں ملتی ہیں، لیکن اگر اس طرح سے ملے جس طرح اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے تو اس کی الگ ہی بات ہے۔ یعنی علم تو سب کو ملتا ہے لیکن علم نافع ملے، فائدہ پہنچانے والا علم ملے، اور روزی تو سب کو ملتی ہے مگر ہمیں حلال روزی ملے، اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جبکہ اس زمانے کے بارے میں، جو یہ زمانہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے لا یبالی المرء ما اخذ منہ، کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا، لا یبالی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لا یبالی المرء، نہیں پرواہ کرے گا انسان، ما اخذ منہ، اخذ کے معنی ہے لینا، جو اس نے لیا ہے، جو وہ لے رہا ہے، جو وہ حاصل کر رہا ہے، من الحرام، کے معنی ہے کیا وہ حلال ہے، من الحرام، یا وہ حرام ہے، کیا وہ حلال ہے، کیا وہ حرام ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا انسان۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس زمانے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا یہ وہی زمانہ چل رہا ہے۔ اس زمانے میں مال کمانے کی تو فکر ہے کہ مال حاصل ہو جائے، اس زمانے میں بچوں کی شادی دھوم دھام سے کرنے کی تو فکر ہے کہ شادی دھوم دھام سے ہو جائے، مکان تکڑا بن جائے، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بن جائیں، بہت بڑے بڑے مکانات بن جائے، کاروبار بہت بڑا پھیل جائے، ان تمام چیزوں کی تو فکر ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی میں جو پیسہ لگا رہے ہیں امن الحرامی، وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے، مکان بنانے میں جو پیسہ لگا رہے ہیں امن الحرامی، وہ حلال ہے یا حرام ہے، اپنے بچوں کو جو پیسہ کھلا رہے ہیں، اپنے بچوں کے اندر جو لقمہ اتار رہے ہیں امن الحرامی، وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ مکان بنانے میں جو پیسہ لگا رہے ہیں اس کے بارے میں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہے امن الحرامی، کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جبکہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام، وہ جسم، وہ بدن جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی پرورش حرام مال سے کی جائے، وہ بدن جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو حرام پیسہ کما کر اپنے بچوں کے لیے مکان بنا جاتے ہیں، ان کے بچے ان مکانوں میں مزے لیتے ہیں اور وہ خود قبر میں پڑے ہوئے اس ساری کمائی کا حساب دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کسی نے کہا کہ ایسا شخص بہت بڑا بیوقوف ہے، ایسا شخص بہت بڑا پاگل ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہا ہو۔ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہا ہو، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ مکان بنوا دیتے ہیں، مکان بنا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں برتنا نصیب نہیں ہوتا۔
شداد کے بارے میں سب جانتے ہیں، شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر خوش تھا کہ اب جھکے گی خدائی میرے در پر، خود ہی نہ دیکھ پایا کہ دنیا سے چل بسا۔ یہ ایک شاعر نے کہا، خود ہی نہ دیکھ پایا کہ دنیا سے چل بسا۔ یہی ہمارا حال ہوتا ہے، ہم مکان بناتے ہیں، بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بہت ساری جائیداد اکٹھا کر دیتے ہیں، لیکن وہ حرام کے پیسے سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تو مزے لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی حرام ہو جاتی ہے، ہمارا جینا حرام ہو جاتا ہے، ہمارا مرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ ہم جو بھی پیسہ کمائیں حلال کمانے کی فکر کریں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم، یعنی انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہوگی، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، کس کی گردن کاٹی، کس کو ٹوپی پہنائی، کس کے حق مارا، کس کا حق مارا، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کہاں خرچ کیا، یہ بھی ضروری ہوگا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، حلال کمایا اور حلال جگہ پر خرچ کیا، یا حلال کمایا حرام جگہ پر خرچ کیا، یا حرام کمایا حلال جگہ پر خرچ کیا، یا حرام کمایا اور حرام ہی جگہ پر خرچ کیا، اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ مال حلال کمایا اور حلال جگہ پر خرچ کیا، یا حرام کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا، یا حرام کمایا حلال جگہ پر خرچ کیا، یا حلال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتلائی بہت کھول کے۔ حلال ہی کمانا ہے اور حلال ہی جگہ پر خرچ کرنا ہے، اس بات کی مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے، آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے حلال روزی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جو آخری چیز ہے وہ ہے وعملا متقبلا، اس کے بارے میں ابھی بتلاؤں گا۔ تو ہم جو مال کما رہے ہیں وہ حلال ہو، اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ورنہ بڑھاپے میں ہم پڑے رہیں گے، ایک چارپائی پر پڑے رہیں گے اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ مکان بنانے سے پہلے یا بچوں کے لیے حرام کمانے سے پہلے یا کچھ بھی کہیں سے بھی مال جھپٹنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پال رہے، بلکہ بچوں کی شکل میں اپنے لیے ناگ کھڑا کر رہے ہیں جو ہمیں ڈسیں گے بڑے ہو کر۔ اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا کے اندر دوسری چیز یہی مانگتے تھے۔ آج اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہے، آج ہمارے اندر یہ سوچ ہے کہ مال آ جائے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، اس بات کی فکر نہیں ہے، جبکہ کم کماؤ کم کھاؤ لیکن حلال ہونا چاہیے، یہ سب سے ضروری اور سب سے بڑی چیز ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی اس دعا کے اندر روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ مانگتے تھے، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اے اللہ میں تجھ سے مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اس دعا کے اندر میں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی 3 وہ چیزیں مانگتے تھے کہ جن کو ہم کرتے ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں، علم ہمیں ملتا ہے، جانکاری ملتی ہے، نالج ہمیں ملتی ہیں، ہم علماء سے دین کی باتیں سنتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، سب لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز بتلائی کہ رزق طیب، حلال رزق، حلال روزی، سب کو روزی ملتی ہے، سب روزی کماتے ہیں، مال کماتے ہیں، لیکن حلال ہو اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی اس دعا کے اندر کہتے تھے، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اے اللہ میں تجھ سے مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، یعنی اے اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ میں جو بھی نیک کام کروں وہ قبول ہو جائے۔ یہ اسی لیے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم اسی لیے تو نیک کام کرتے ہیں کہ ہمارا نیک کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہماری یہی تو کوشش ہے۔ تو یہ جب ہوگا جب ہم اس کی جو پہلی چیز ہے
حلال روزی کمائیں گے، حلال روزی کھائیں گے، جب جا کے ہماری نمازیں، ہمارے نیک کام قبول ہوں گے۔ اور اگر ہم حرام روزی کھائیں گے، اپنے بچوں کو حرام روزی کھلائیں گے، تو اس کا اثر یہ ہوگا، اللہ کے نبی نے جو ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھا لیا، صرف ایک لقمہ، زیادہ نہیں، ایک لقمہ کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، لیکن حدیث کے اندر ایسا بھی ہے کہ 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ کتنی ہی نماز پڑھ لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنے ہی سجدے کر لے، کچھ بھی کر لے، جب ایک لقمہ حرام کا کھا لیا تو پھر اس کا اثر ضرور ہوگا، وہ اپنا اثر ضرور دکھلا کے رہے گا۔ اس لیے اس بات کی کوشش کریں، روزانہ فجر کی نماز ہم جماعت سے پڑھیں مسجدوں کے اندر، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے تھے، اور اس کی کوشش بھی کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔